इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही क़ाला इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बकरतुन ला फ़ारिदुन वला बिक्र अवानुम बैन ज़ालिक फ़फ़अलू मा तुअमरून सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात व बरक़ात के लिए कि जो कुल कायनात का मालिक, खालिक और राज़िक है। अल्लाह करीम का बेहिसाब शुक्र है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें ज़िंदगी में ऐसे हसीन लम्हात अता किए कि जो हम रब के हुज़ूर सजदा करते हैं, अपनी जबीनों को झुकाते हैं और उसका शुक्र अदा करते हैं। दुआ है खालिक कायनात जब तक हमारी ज़िंदगी रहे हमारी जबीनों को अपने सजदों के लिए पसंद फरमाता रहे और अल्लाह करीम हमें आखिरी हिचकी तक ईमान की सलामती नसीब फरमाए। अल्लाह करीम हमें मरते वक्त कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से हमने सूरह बकरा शरीफ की 67 आया मुबारका का तर्जमा और तफसीर सुनने और सुनाने की सआदत हासिल की है। दुआ है अल्लाह करीम हमारा पढ़ा हुआ अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और बातकाज़ाए बशरियत हमसे जितनी गलती कोताहियाँ सरजद होती हैं अपनी रहमत का सदका मुआफ़ी अता फरमाए और अपनी जनाब में ये सब कबूल फरमाए। अल्लाह करीम हमें कुरान मजीद को समझने की भी तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करीम के फजल व करम से मैंने सूरह बकरा शरीफ की आयत नंबर 68 को तिलावत करने की सआदत हासिल की है। दुआ है खालिक कायनात मुझे इस पर हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सुन सुनाकर हम सब को इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का वाक़या चल रहा है। आपकी खिदमत में मैंने ये अर्ज़ किया था कि एक शख्स ने दूसरे को कत्ल किया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि कातिल का पता लगाएं। तो अल्लाह करीम ने हुक्म फरमाया कि एक गाय को ज़िबह करो और उसके गोश्त का टुकड़ा उस मुर्दे के साथ लगाओ तो वो बताएगा कि कातिल कौन है। यह तफसीलन वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज़ किया जा चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया क़ाल उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही, बोले अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें बता दे गाय कैसी। क़ाला इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बकरतुन ला फ़ारिदुन वला बिक्र। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह फरमाता है कि वो एक गाय है, ना बूढ़ी है और ना ज़्यादा जवान है। अवानुम बैन ज़ालिक, बल्कि इन दोनों के बीच में है। फ़फ़अलू मा तुअमरून, फरमाया कि वो ना बूढ़ी है और ना ही वो
جوان ہے بس ان دونوں کے درمیان میں ہے، تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے جو تمہیں حکم دیا ہے تم وہ کرو۔ اب یہ بات گزر چکی ہے پچھلے درس میں کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اب اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ الحمدللہ آگے والی یہ آیہ مبارکہ میں یہ سارا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ اس کی تفسیر ہم نے پچھلے درس کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ الحمدللہ ابھی ترجمہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر فرمایا اب دیکھیں ان لوگوں نے سوال پہ سوال کرتے جا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے پچھلی آیت میں جو ہم نے پچھلے درس میں پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ مذاق کر رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں کیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ مذاق کرنا یہ جاہلوں کا کام ہے، اور مذاق بھی جس میں جھوٹ ہو، کسی کی دل آزاری ہو، ایسی مذاق جو اخلاق کے خلاف ہو، وہ مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ جو اچھی مذاق ہے جس میں نہ جھوٹ ہو، نہ اخلاق کے خلاف ہو، نہ کسی کی دل آزاری ہو، فقط ایک مذاق ہو، وہ تو جائز ہے۔ پھر آگے انہوں نے اب دیکھیں سوال پہ سوال کرنا شروع کر دیا۔ اب انہوں نے یہ سوال جو ابھی ہم نے آیہ مبارکہ پڑھی اس میں کیا کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ایک گائے کیسی ہو۔ اب آگے والی آیت میں فرمایا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ پھر بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں بتا دے اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ اب پیچھے پوچھا وہ گائے کیسی ہو، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بتایا کہ وہ گائے نہ زیادہ بوڑھی ہو اور نہ ہی زیادہ وہ جوان ہو۔ اب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء، کہا اللہ فرماتا ہے وہ ایک گائے ہے جو زرد رنگ کی ہے، جس کی رنگت دیکھنے والوں کو اپنے طرف مائل کرتی ہے، یعنی خوش کر دیتی ہے۔ اب اس کے بعد پھر سوال کیا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے ہمارے لیے صاف بیان کرے وہ گائے کیسی ہے، بے شک ہمیں مشابہ پڑ گیا اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے۔ قال انه يقول انها بقرة ذلول ولا تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، یعنی کہ نہ وہ ہل چلایا ہو اس نے، اور نہ ہی کھیتی باڑی کی ہو، اور نہ ہی زمین کو پانی دیا ہو کنویں وغیرہ کے ذریعے۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، جس میں کوئی داغ یعنی کوئی عیب نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، نہیں بولے اب آپ ٹھیک بات لائیں۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، تو اسے ذبح کیا اور ذبح کرتے معلوم نہ تھے، یعنی اللہ نے فرمایا اب ان لوگوں نے کہا کہ اب آپ ٹھیک بات لائے ہیں، اب ہمیں سمجھ آئی، تو انہوں نے گائے کو ذبح کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ گائے تو انہوں نے ذبح کی لیکن یہ معلوم نہیں ہوتے تھے گائے کو ذبح کرنے والے، یعنی انہوں نے سوال پہ سوال کیا، اب جا کر انہوں نے اس حکم کی تعمیل کی۔ اب اللہ اگر چاہتا تو ان کو وہ جو مردہ شخص تھا اس کو تو ویسے بھی زندہ کر سکتا تھا، وہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن ان لوگوں نے نافرمانیاں کی۔ ایک تو وجہ یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جس شخص کی گائے تھی، جس کا والد انتقال کر گیا اور یہ گائے چھوڑ گیا تھا، تو اس شخص نے اللہ نے اس کو جو اس کی نیکی تھی اپنے والدین کے ساتھ کی ہے وہ پسند آئی، تو اس کے بدلے میں اللہ نے اس کو دنیا میں ہی اتنی عیش و عشرت دی کہ کہا کہ اس کی اچھی خاصی قیمت لے، یہ گائے کے چمڑے میں جتنا سونا بھرا جائے اتنا دے، یا اس کے 10 گنا سونا اس کو حاصل ہوا۔ انشاءاللہ العزیز آگے اس واقعہ کو پڑھیں گے۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک
اور شیئر کریں اور دین کی بات کو نیکی سمجھ کر پھیلانے میں ہماری مدد کریں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔